شدت یارم۔ چلیں اگلا پارٹ اس کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھو تمہارے سامنے کھڑا شخص ایک راجا ہے، ایک شہنشاہ ہے، اور تم زمین پر پڑے کیڑے مکوڑے۔ ایسے ہی لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہوئے ختم کیا تھا نا تم نے۔ آج تم پر یہ سب ختم ہوگا۔ آج یارم کاظمی کی حکومت ختم ہوگی۔ اس نے ایک چھوٹا سا اشارہ کیا تھا جب اوپر سے اچانک کوئی زمین بوس ہوا۔ اس نے بے یقینی سے زمین پر پڑے سارم کو دیکھا جو اس وقت لہو لہان تھا۔ نہ جانے اسے کتنا مارا گیا تھا، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ آخری سانس لے رہا ہو۔ سرپرائز! میں امید کرتا ہوں تمہیں میرا گفٹ پسند آیا ہوگا۔ ابھی تو اور بھی بہت سے گفٹس باقی ہیں۔ اس نے دروازے کی جانب اشارہ کیا جب اس کے دو آدمی شارف اور لیلا کو پکڑ کر اندر لائے تھے۔ تمہارے پیچھے پیچھے یہ لوگ یہاں تک آ گئے، یہ بھول گئے جو آدمی تمہارے آدمی کو اپنے ساتھ ملا سکتا ہے وہ کیا نہیں کر سکتا۔ وہ عجیب پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہا تھا۔ یارم اندازہ لگا چکا تھا کہ اس کی ذہنی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے جب اچانک اس نے پیچھے موجود آدمی کو اشارہ کیا جو عجیب بدبودار سی کو لوہے کی چیز پوری شدت سے کھینچتے ہوئے لے کر آ رہے تھے۔ یہ سرپرائز تمہارے خاص دوست شارف کے لیے ہے۔ اس نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا تھا جبکہ یارم خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا جب وہ شارف کو بری طرح سے جھنجھوڑ کر پکڑتے اس بڑے سے لوہے کے برتن کے اوپر کھڑے کر رہے تھے۔ یارم اندازہ لگا چکا تھا وہ لوہے کا کنٹینر کوئی عام چیز نہیں تھی، اس کے بیچ میں جلتے ہوئے انگارے تھے۔ ان لوگوں نے شارف کو دونوں بازو زنجیروں میں قید کیا تھا جبکہ نیچے کی طرف دھکا دکھا رہے تھے۔ یقیناً شارف کے پیر بری طرح سے جھلسے تھے کیونکہ وہ لوگ ایک جھٹکے میں اس کے پیر سے بوٹ نکال چکے تھے۔ خضر نے یہ منظر دیکھا تو یارم نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا تھا، لیکن وہ بنا کچھ بولے چہرہ جھکا گیا۔ ایسے مت دیکھو، وہ بے قصور ہے۔ غلاموں کو الزام نہیں دیے جاتے یارم کاظمی، تم اس غلام کو الزام بھی نہیں دے سکتے۔ تمہارے لیے ایک اور سرپرائز یہ خدمت ہے۔ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا جہاں اس کے دو آدمی معصومہ اور روح کو گھسیٹ کر اندر لائے۔ یہ سرپرائز زیادہ پسند آیا ہوگا کیونکہ یہ تو تمہاری جان جگر ہے، تمہاری منظور نظر ہے، تمہاری شاہرگ ہے۔ صحیح کہا نا میں نے؟ وہ آنکھ دبا کر کہکا لگا کر ہنسا تھا جبکہ معصومہ کو وہیں پھینکتے ہوئے وہ آدمی روح کو گھسیٹتے ہوئے اس کے پیروں میں پھینک چکا تھا جبکہ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا چالو نکالتے ہوئے روح کے بالوں کو پکڑ کر کھینچا اور اس کی گردن کے بالکل ساتھ اپنا چاقو رکھ دیا۔ اب یارم تڑپ اٹھا تھا، اب اس کی جان نکل رہی تھی۔ روح کی آنکھیں بے تحاشا سرخ تھیں جبکہ رگاؤ کا چاقو اس کی گردن پہ تھا۔ نہیں رگاؤ، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، میری بیوی اور ساتھیوں سے نہیں۔ تم جو کرنا چاہتے ہو میرے ساتھ کرو، مجھے مارنا چاہتے ہو تو مار ڈالو، لیکن میری بیوی اور ساتھیوں کو چھوڑ دو، ان سب کو چھوڑ دو، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، جانے دو انہیں۔ تمہارے باپ کو میں نے مارا تھا، تمہارا قصوروار میں ہوں، یارم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا جبکہ رگاؤں نے روح کو بہت سختی سے پکڑ رکھا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ روح کی گردن پر تھا، دوسرے ہاتھ میں چاقو۔ وہ کسی بھی لمحے روح کی گردن کے آر پار ہو سکتا تھا۔ یارم کی جان ان لمحوں میں اٹکی ہوئی تھی، اس کی تیز نگاہیں صرف چاقو پر تھی۔ نہیں یارم کاظم، نہیں، بالکل نہیں۔ میں جانتا ہوں تم سے دشمنی کر کے میں زندہ نہیں بچوں گا، اسی لیے میں ان سے دشمنی لے رہا ہوں۔ وہ کیا ہے نا، میں بے وقوف نہیں ہوں، میں جانتا ہوں یارم کاظمی کو کوئی نہیں مار سکتا سوائے یارم کاظمی کے۔ ڈیول کا کوئی دشمن ڈیول کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک ڈیول خود اپنا کچھ نہ بگاڑنا چاہے۔ وہ روح کی گردن پر زور دیتے ہوئے بولا تو اس کی چیخ بے ساختہ نکلی۔ یارم کو اپنے دل میں درد اٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ کیا ہوا ڈیول، درد ہو رہا ہے؟ تکلیف تو ہوگی نا، جب کسی خاص انسان کو خود سے دور جاتا ہوا دیکھو تمہاری تکلیف سمجھ میں آتی ہے۔ یہ لڑکی تو جان ہے تمہاری سانسوں میں بسی ہوئی ہے نا، اس لیے جیسے جن کی جان طوطے میں ہوتی ہے تمہاری جان اس مینا میں ہے۔ رگاؤ روح کو اس طرح سے پکڑے اوپر سیڑھیوں پر لے گیا تو روح کی گردن پر کھچاؤ محسوس ہوا جس سے وہ درد سے کراہی۔ جب یارم نے بے ساختہ اس کی طرف قدم بڑھانے چاہے تھے کہ شارف کے پیٹ پر لگنے والی چابک نے اسے چیخنے پر مجبور کر دیا۔ یارم کو اپنے قدم وہیں روکنے پڑے۔ کیا چاہتے ہو تم بتاؤ، مجھے جو کہو گے وہی کروں گا، ان سب کو جانے دو یہاں سے۔ وہ ایک طرف لیلا اور دوسری طرف شارف کی دردناک چیخیں سنتے یارم نے بے بسی سے کہا زیادہ کچھ نہیں، میں تمہاری موت چاہتا ہوں، سب کی زندگی کے بدلے تمہاری موت۔ جیسے میں نے تمہیں بتایا تمہیں کوئی نہیں مار سکتا تمہارے، تو ختم کر دو اپنے آپ کو، مار ڈالو نا خود کو۔ یارم کاظمی کا دشمن خود یارم کاظمی، ڈیول نے خود ڈیول کو ختم کر دیا۔ رگاؤ عجیب پاگلوں کے انداز میں بول رہا تھا۔ یارم جانتا تھا اس کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ یارم کاظمی کو ختم کرنا۔ اگر اتنی ساری جانوں کے بدلے یارم کو اپنی جان دینی پڑتی تو کیوں نہ دیتا۔ اس کے آنکھوں کے سامنے اس کی روح تھی، اس کے دوست تھے، اس کا بچہ نہ جانے کہاں تھا۔ اس کی جان اہم تو نہ تھی کہ وہ زندہ رہتا ان سب کو مرنے دیتا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، خود کو ختم کر دوں گا۔
تم ان سب کو چھوڑ دو۔ وہ بنا سوچے سمجھے بولا۔ نہیں آرم، لیلا چیخی، جبکہ خضر بالکل خاموش کھڑا تھا۔ نہیں ڈیول، تم خود کو کچھ نہیں کرو گے۔ ارے تم پر ایک کیا 1000 زندگیاں قربان، تم خود کو کچھ نہیں کرو گے، شارف نے دردناک آواز میں کہا، جبکہ چہرے پر چبھن ہونے پہ روح کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ وہ یارم کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا، جبکہ اپنی گردن پر اس شخص کے ہاتھوں کا لمس شدت پکڑتے جا رہا تھا۔ اسے اپنی سانسیں ٹوٹتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کے منہ سے کوئی الفاظ نہ نکلے۔ میں خود کو ختم کر لوں گا رگاؤ، میں خود کو مٹا دوں گا، ان سب کو یہاں سے جانے دو۔ ایسے کیسے جانے دوں ڈیول، اس طرح سے نہیں، یہ سب تو تمہاری موت کا تماشا دیکھیں گے۔ وہ کیا ہے نا، یارم قاسمی کی طرح رگاؤ بھی کوئی رسک نہیں لیتا۔ یہاں یارم قاسمی مرے گا، ڈیول کو موت آئے گی، لیکن خود اپنے ہی ہاتھوں میں دیکھوں گا جب تم خود کو مارو گے۔ تم جانتے ہو میں وعدہ خلافی نہیں کرتا، ان سب کو چھوڑ دو، میں تمہاری آنکھوں کے سامنے مر جاؤں گا۔ پلیز مر جاؤ نا۔ چلو مر جاتا ہوں۔ تمہاری بندوق میں 6 گولیاں ہیں، یہ 6 کی 6 گولیاں مجھے تمہارے بدن کے اندر چاہیے، لیکن آسان موت نہیں۔ پہلے تمہیں لہو لہان دیکھنا چاہتا ہوں، پھر تمہاری گردن میں راڑ گھسیں گے، پھر ایک چاقو کھینچ کر یارم کے قدموں پہ پھینک گیا۔ تکلیف محسوس کرتے کرتے روح نے آنکھیں موند لی تھی۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی، جبکہ یارم کی نگاہیں اس کے ہاتھ پہ تھی۔ رگاؤ پوری شدت سے روح کا گلا گھونٹ رہا تھا۔ یارم نے ایک لمحہ بھی گنوائے بغیر زمین سے چاقو اٹھایا اور اگلے ہی لمحے اپنے پیٹ کو کندھے سے لے کر نیچے تک چیر ڈالا۔ لیلا شارف کے ساتھ پیچھے کب سے بے ہوش حواس و بیگانہ پڑے تھے۔ سارم نے بھی چیختے اسے روکنا چاہا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ جیسا رگاؤ چاہتا تھا وہ اسے نظارہ دکھا رہا تھا، خود اپنی موت کے سامنے کسی منظر کی طرح پیش کر رہا تھا۔ یارم قاسمی خود کو خود ہی ختم کر رہا تھا۔ سارم اپنی تکلیف بھولے اس کی تکلیف پر تڑپ رہا تھا۔ وہ بے بسی سے انہیں سب اسے بے بسی سے دیکھ رہے تھے، جبکہ سامنے موجود بے یقینی سے آدمی اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا اپنا بدن بھی لرز رہا تھا، ڈر اس کی رگ رگ سے ظاہر ہو رہا تھا، جبکہ روح کی گردن پہ اس کے ہاتھوں کی گرفت ذرا کم ہوئی تھی۔ نہیں نہیں، ختم کرو یہ سب، میں اتنی دیر تک تمہاری موت کا تماشا نہیں دیکھ سکتا۔ یارم قاسمی ختم کرو بس خود کو۔ وہ نہ تکلیف سے چیخا تھا نہ کچھ، لیکن اسے ڈر بہت لگا تھا۔ اسے تو جان کی بھیک مانگتے ہوئے یارم قاسمی کو دیکھنا چاہتا تھا، لیکن یہ یوں نہیں ہونا تھا، یوں بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بس ختم کرو یہ، اپنے آپ کو ختم کرو یارم قاسمی، ڈیول ختم کرو بس۔ وہ عجیب سے انداز میں ہنستے ہوئے بولا، جبکہ اس کا یہ پاگل پن اس وقت کسی کے لیے بھی اہمیت کے قابل نہیں تھا۔ اس وقت تو وہ خود سارے یارم کی حالت پر تڑپ رہے تھے جو خود کو مٹانے کے در پہ تھا۔ انہیں بس یہ پتا تھا یارم قاسمی مر رہا ہے، ان سب کی آنکھوں کے سامنے مر رہا ہے۔ یارم کے قدم لڑکھڑائے تھے، لیکن درد جیسے محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بس ایک ہی درد تھا کہ اس کی روح تڑپ رہی ہے، اس کے دوست سارے مر رہے ہیں۔ اس سے اچھا تو یارم قاسمی کو موت ہی آ جانی چاہیے۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے زمین پر پڑا اپنا ریوالور اٹھایا اور پھر اگلے ہی لمحے بنا سوچے سمجھے اس نے اپنے پیٹ پر رکھ کر ٹریگر دبایا۔ اس نے دوسری گولی چلائی، جبکہ اس غارنما جگہ میں روح کی گہری سانسیں محسوس ہوئی۔ اس نے تیسری گولی چلاتے ہوئے نگاہیں سامنے کی طرف ڈالی، جب اگلے ہی لمحے رگاؤ نے اپنا پنچ دکھاتے ہوئے چاقو روح کی گردن میں گھسا دیا تھا۔ 1 ماہ بعد اس نے بڑی مشکل سے اپنی آنکھوں کو کھولنے پر مجبور کیا تھا۔ آنکھوں کے پپوٹے انتہائی سوجے ہوئے تھے، بہت کوشش کے باوجود بھی اسے کچھ نظر نہ آیا تھا۔ آنکھیں کھلی ہونے کے باوجود بھی اپنے سامنے کچھ نہیں دیکھ پا رہا تھا، عجیب سی دھند سی چھائی ہوئی تھی۔ اپنے پاس آس پاس اسے آوازیں سنائی دے رہی تھی، لیلا کی آواز بہت قریب سے آ رہی تھی۔ اپنے ہاتھوں پر کسی کی گرفت محسوس کر کے وہ سمجھ چکا تھا معصومہ نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا۔ شارف اسے معصومہ کی بھیگی آواز سنائی دی، لیکن خود کو بہت غیر آرام دہ محسوس کرتے ہوئے اس نے آنکھیں دوبارہ بند کر لی، لیکن پھر سے آنکھیں کھولنے پر بھی کوئی منظر ظاہر نہ ہوا تھا۔ اسے ایک سایہ سا محسوس ہو رہا تھا، لیکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ یارم، اس کے لب سے ٹوٹ ٹوٹ کر الفاظ ادا ہوئے، ساتھ ہی آنسوؤں کا قطرہ بھی آنکھوں سے نکلا۔ یارم نہیں رہا۔ لیلا کی بھیگی ہوئی آواز سنائی دی۔ شارف کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل کے اندر چھری ماری ہے۔ یارم بھائی، آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے، لیکن کہنے کو جیسے کچھ نہیں تھا۔ منظر واضح تھا، سب کچھ آنکھوں کے سامنے تھا، وہ کیسے انکار کر دیتا؟ اس کی موت اس کی آنکھوں سے دیکھی تھی اس نے، سب کچھ دردناک تھا۔ ہاں، جیسے اس کے بعد دیکھنے کے تو خواہش ہی ختم ہو گئی تھی۔ اس کی ٹوٹتی سانسوں کو وہ بھلا نہیں سکتا تھا۔ مسٹر شارف، آپ آہستہ آہستہ آنکھیں کھولنے کی کوشش کریں، اسے اپنے بے حد قریب سے ڈاکٹر کی آواز سنائی دی۔ وہ اپنی مقامی زبان میں اسے آنکھیں کھولنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ شارف نے ایک اور کوشش کی تھی، لیکن اب منظر واضح نہیں تھا۔ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، اس نے کہتے ہوئے دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ وہ دھندلے منظر وہ نہیں دیکھ سکتا تھا، اپنی آنکھوں سے روشن دنیا دیکھ رکھی تھی۔ یہ لمحات اس کے لیے بہت مایوس کن تھے۔ ڈاکٹر شارف ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ معصومہ کی بھیگی آواز پھر سے اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ جی، یہ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن وقت لگے گا سنبھلنے میں۔ 1 مہینے بعد انہیں ہوش آیا، ہو سکتا ہے آنکھوں پر ہلکا فرق پڑ گیا ہو، میڈیسن سے ٹھیک ہو جائیں گے، زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ جب سر کے پیچھے کی سائڈ پر کوئی خطرناک چوٹ لگتی ہے تب معاملات زیادہ خراب ہو جاتے ہیں، لیکن آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ بہت جلد بہتر
ہو جائیں گے، ڈاکٹر نے سمجھایا۔ میں ٹھیک ہوں معصومہ، اس نے اپنے ہاتھ کی گرفت تیز کرتے ہوئے معصومہ کو سمجھانا چاہا، جبکہ اسے اس کے بعد اپنے ہاتھ پر اس کے لبوں کا لمس محسوس ہوا تھا۔ تھینک گاڈ شارف تم ٹھیک ہو، میں بھی آج سے آفس جوائن کر رہی ہوں، 1 مہینہ ہو چکا تم ہسپتال میں پڑے ہو، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ دوست، تمہارے بغیر بہت زندگی مشکل ہو گئی ہے۔ لیلیٰ کی گرفت ہوئی تو وہ تلخی سے مسکرا دیا۔ دوست مت کہو لیلیٰ، اس لیے نفرت ہو گئی ہے مجھے، ڈان ہے نا اب وہ دبئی کا، وہ تلخی سے بولا۔ شارف نے اپنے کھوکھلے پن کو سنا، سالہ غدار، صرف اسے کتنی نفرت محسوس ہو رہی تھی، اسے صرف وہی شخص جانتا تھا۔ تم نے کچھ نہیں کیا لیلیٰ، تھوڑی دیر بعد وہ درد سے بھرپور آواز سنائی دی تو لیلیٰ نے جیسے خود سے ہی نظریں چرا لی۔ میں نے اس کا گھر چھوڑ دیا ہے شارف، میں اس سے ہر تعلق ختم کر چکی ہوں۔ مہر اور عنایت، اس نے بے ساختہ سوال کیا، اسی کے پاس تھے، لیکن سنا ہے کچھ دن پہلے وہ انہیں کسی ہاسٹل میں شفٹ کر چکا ہے۔ اب وہ دبئی کا ڈان ہے، اپنی بچوں پر رسک نہیں لے سکتا، یقیناً ان کی سیفٹی کے لیے انہوں نے ایسا کیا ہوگا۔ خیر میں نہیں مل سکتی ان لوگوں سے، میں ایک دفعہ گئی تھی ان سے ملنے، لیکن خضر نے منع کر رکھا ہے، کوئی بھی آئی بچیوں سے ملنے نہیں دینا، خاص کر ان سے میں نہیں مل سکتی۔ وہ بہت زیادتی کر رہا ہے، لیلیٰ کی بچیاں ہیں، وہ ایک ماں سے اس کی بچیاں نہیں چھین سکتا، کیونکہ لیلیٰ نے اس کا گھر چھوڑ دیا۔ وہ اتنا خود غرض اور مطلبی ہو گیا کہ اس کے لیے کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ لیلیٰ کے خاموش ہونے پر معصومہ بولی، اسے اچانک کچھ یاد آیا۔ سارم بھی 16 دن تک کومے میں رہا، اب 3-4 دن سے ڈیوٹی جوائن کر چکا ہے واپس۔ لیلیٰ نے جواب دیا، اس نے قبول کر لیا یارم کی موت کو؟ دل میں ایک دفعہ پھر سے چبھن ہوئی تھی، کتنا مشکل تھا، قبول تو کرنا ہی تھا شارف، کسی کے چلے جانے سے کسی کی دنیا نہیں رکتی۔ میں اب تک یارم کی قبر پہ نہیں گئی، ہمت ہی نہیں ہوئی۔ درک بتا رہا تھا دونوں کی قبریں ایک ساتھ ہیں، وہ کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی، ایسے جیسے پہلی دفعہ روئی ہو۔ شارف کو اپنے دل پر معصومہ کے آنسو گرتے ہوئے محسوس ہوئے، شاید تکلیف پر بھاری تھی۔ رویام کہاں ہے؟ اس نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے ماں باپ کی موت کو قبول نہیں کر پا رہا تھا تو درک اسے اپنے ساتھ سعودیہ لے گیا ہے، پری بھی اس کے ساتھ ہی ہے، بات ہوئی تھی میری ویڈیو کال پر، ہم نے بتانے کی کوشش کی اس کے والدین اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، تو وہ اپنے والدین سے ملنے کے لیے اللہ کے گھر چلا گیا، لیکن وہاں بھی اسے روح یارم نہیں ملے۔ وہ بتاتے ہوئے ایک دفعہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شارف کو لگا جیسے اس کا کلیجہ پھٹ گیا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن یارم ختم نہ ہوتا، اس کا نام کبھی ختم نہ ہوتا۔ لیلیٰ میں تمہیں بیوہ کر دوں تو مجھے معاف کر دینا، اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے انتہائی غصے سے بولی۔ ممکن نہیں ہے شارف، اب وہ عام انسان نہیں، دبئی کا ڈان ہے، حکومت ہے اس کی، اب وہ کوئی غلام نہیں، راجہ بن گیا ہے، شہنشاہ کی کرسی پہ بیٹھ گیا ہے۔ تمہیں لگتا ہے تم اسے نقصان پہنچانا آسان ہوگا؟ لیلیٰ کے لہجے میں خود بھی خوف تھا، وہ کوشش کر چکی تھی۔ ہاں غلام تھا نا وہ، اور یارم بیچارہ اسے دوست سمجھتا رہا، خضر کا وہ روپ نہیں بھلایا جا رہا تھا، خضر ایسے کیسے کر سکتا تھا، یقین ہی نہیں آتا۔ یارم کو جان سے مارنے کے بعد کتنے فخر سے اس کمینے رگاؤ کو اپنے سینے سے لگایا تھا اس نے، اور جب تک شارف اور سارم یارم کا نام لیتے رہے تب تک وہ لوگ انہیں بے دردی سے پیٹتے رہے، لیکن شارف اور سارم نے اس کا نام خود سے جدا نہ ہونے دیا، اتنی مار پیٹ سہ لی تھی، لیکن اس شخص کو پرواہ تک نہیں تھی جسے وہ بچپن سے اپنا دوست کہتے آئے تھے۔ اسے پرواہ صرف اور صرف یہ تھی کہ وہ ڈیول کب بنے گا، ڈان کب بنے گا، لیکن اب اسے ڈان بنا ہی دیا۔ یارم کی موت کے 5ویں دن ہی بہت بڑی پارٹی کی گئی جس میں خضر کو دبئی کا ڈان اناؤنس کیا۔ دبئی کی بھاگ دوڑ، انڈر ورلڈ، ہر طرح سے جو کچھ دبئی کی ایکٹیویٹی میں ہوتا تھا خضر کے نام کر دیا گیا، جو کہ انڈر ورلڈ کی حکمرانی ابرہ گاؤ کے نام تھی۔ سر باہر پولیس آئی ہے، کسی دروازے پر دستک دیتے ہوئے خضر کو انفارم کیا، جبکہ ہونٹوں پر آنے والی مسکراہٹ کو روکے بغیر وہ یارم کی کرسی سے اٹھتے ہوئے نکلا۔ بہت انتظار کروایا، فائنلی تمہیں آنکھوں کے سامنے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ دبئی میں اللیگل ایکٹیویٹیز کروانے کے جرم میں تمہیں گرفتار کرنے آیا ہوں، میرے پاس لیگل نوٹس ہے۔ خضر احمد اس ریگستانی رات میں راستے سے آنے والے سفید پاؤڈر کو اپنے کارخانوں میں کہیں چھپایا ہے، میرے پاس انویسٹیگیشن لیٹر موجود ہے جس کی وجہ سے تمہیں 28 گھنٹے کے لیے ریمانڈ روم میں رکھا جائے گا۔ سارم نگاہیں آفس میں دوڑاتے ہوئے پروفیشنل انداز میں بولا تو خضر مسکرا دیا۔ مذاق مت کرو سارم، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ پچھلے 4 دنوں سے تو میں تھا ہی نہیں، میں تو سعودی عرب گیا ہوا تھا، یقین نہ آئے تو ٹکٹس اور رسید وغیرہ میں تمہیں پیش کر سکتا ہوں۔ اس نے پیچھے کھڑے آدمی کو اشارہ کیا۔ میں کسی طرح کے فضول ثبوتوں کو نہیں مانتا، انویسٹیگیشن ہوگی اور تمہاری سائیڈ بھی چیک ہوگی۔ یس شوق سے کرو، جب تمہیں ہمارے پرانے ڈان نے منع نہیں کیا تو میں کیوں منع کروں گا، آخر اس جگہ پہ بیٹھا ہوں، یہی بات تو تمہیں مرچی لگا رہی ہے۔ جبکہ سارم نے اپنا غصہ کنٹرول کرتے اپنے لوگوں کو اس کے آفس کی چیکنگ پر لگا دیا۔ امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں ہم، دوائیاں بنتی ہیں یہاں پر، انسپیکٹر لوگوں کی خدمت کرتے ہیں ہم لوگ، نہ کہ ایسی ضلالت والا کام۔ یقیناً رولز تو اب بھی وہی ہوں گے جو تم جانتے تھے، جو پچھلے ڈان کے لیے تھے، مطلب کالے گناہوں کو تم چھپا لیتے تھے، تو میں تو پھر بھی تمہیں پوری رقم ادا کروں گا۔
ہو گیا تمہارا، تمہیں کیا لگتا ہے یارم کا مقابلہ کر سکتے ہو تم؟ نہیں خضر، تمہاری اتنی اوقات نہیں جو تم اس کی جوتی کا بھی مقابلہ کر سکو۔ تم اپنے ہی دوست کو دھوکہ دے کر اس کی جگہ پر حکومت کر رہے ہو۔ پہچان کیا ہے تمہاری؟ کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر تم نے آئینہ سے پوچھا ہے تم کیا ہو؟ بے شک کبھی آئینہ دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ ہمت کہاں سے لاتے ہو تم یہ؟ ہمت آئی گئی ہو گئی، اب اتنی پاور تو ہے کہ ہمت آ ہی گئی ہے داغدار چہرے کو دیکھنے کی۔ یہ آرم کا کوئی کچھ نہیں اکھاڑ سکتا تھا، لیکن اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ اس کو آسانی سے زیر کرنا ممکن ہی نہیں تھا، سو تم نے دوستی کی بازی کر لی۔ تو کیا تمہارا ضمیر تمہیں سونے دیتا ہے؟ تمہیں للکارتا پکارتا نہیں ہے؟ کیا تمہارا ضمیر جھنجھوڑتا نہیں کہ تم اپنی دوست کو دھوکہ دیا ہے، اس کے ساتھ غداری کی ہے؟ خضر احمد، ڈوب کر مر کیوں نہیں گئے تم؟ تکلیف ہوتی ہے تمہیں؟ درد ہوتا ہے یہ سوچ کر کہ وہ انسان تمہارا دوست تھا، روح کے ساتھ؟ چلو دوست کے ساتھ خون کا رشتہ نہیں تھا، روح تو تمہاری بھانجی تھی، اس کے اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہوئے شرم نہیں آئی تمہیں؟ اسے اپنی بیٹی کہتے تھے نا تم، اپنی بیٹی کو قتل کرتے تمہیں شرم نہ آئی؟ جبکہ خضر کے دل میں جیسے غصے سے کچھ چبھا تھا۔ میں قاتل نہیں ہوں، نہ میں یارم کا قاتل ہوں، نہ میں روح کا قاتل ہوں۔ خبردار، جو تم نے مجھے زبردستی قاتل ثابت کرنے کی کوشش کی، میں نے کسی کو نہیں مارا۔ روح خود آئی تھی، صرف یارم کو لے کر آیا تھا میں، وہاں اس کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ بلکہ تم سب کو آنے کی کیا ہی ضرورت تھی؟ کیوں آئے تھے میرے پیچھے؟ ہم پر کیوں نظر رکھ رہے تھے؟ میری ایک ایک موومنٹ پر تمہاری نظر تھی، تم کیا سمجھ رہے تھے رگاؤ بچہ ہے؟ شکر کرو تمہیں جان سے نہیں مارا، اس نے میرے کہنے پر نہیں مارا۔ ہمارا مقصد صرف یارم کو مارنا تھا، لیکن تم سب کے وہاں جانے پر کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑتا۔ میں نے اس کی منتیں کی، میں نے اس کے پاؤں پکڑے، وہ لوگ کچھ نہیں کریں گے، اسے نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اور تم لوگوں نے کیا کیا؟ تم لوگ آج زندہ ہو تو میری وجہ سے۔ روح کی موت کا بھی مجھے افسوس ہے، میں نے اپنی بیٹیوں سے بڑھ کر سمجھا تھا، لیکن اس کی موت پر کیا ہو گیا؟ کس ذلالت کی بات کر رہے ہو تم؟ بتاؤ مجھے۔ میرے کام سے لے کر موجودگی تک کھٹکتی تھی، وہ تم لوگوں کو نظر نہیں آئی؟ ہر بات پہ وہ مجھے ذلیل کرتا تھا، رسوا کرتا تھا، کبھی اپریشیٹ نہیں کیا۔ وہ شارف اس کے سامنے دم ہلا دیتا تو وہ اس کی تعریف میں کرتا تھا، میں اس کے لیے سینے پر گولی کھاتا تھا، وہ میری طرف دیکھ کر مسکراتا نہیں تھا۔ دوست تھا تو کیا دوستی نظر نہیں آئی؟ وہ معصومہ جس کی آواز نہیں نکلتی تھی، میرے سامنے مجھے بھی غیرت دلوانے آتی ہے۔ وہ اونچا اونچا کہکا لگا گیا تھا۔ سارم نے نفرت سے اسے دیکھا، اتنی نفرت اسے آج تک کسی سے محسوس نہیں ہوئی جتنی سامنے کھڑے اس آدمی سے تھی۔ وہ لیلا، میری بیوی، مجھے چاہنے والی، میری بیٹیوں کی ماں، ارے مجھ سے بات تک نہیں کرتی، وہ میرے ساتھ رہتی ہے، میرے گھر پر رہتی ہے، لیکن میری آنکھوں میں دیکھتی نہیں ہے۔ اسے مجھ سے زیادہ اس یارم سے محبت تھی، مجھ سے شادی بھی شاید اسی لیے کی تاکہ یارم کے آس پاس رہ سکے۔ وہ بول ہی رہا تھا، اچانک دروازے سے لیلا داخل ہوئی، وہ کچھ کہتے رک گیا تھا۔ چیکنگ کرو انسپکٹر، ہر چیز چیک کرو، جو تمہیں نظر آ رہا ہے ہر چیز کو چیک کرو۔ میں یارم کاظمی نہیں ہوں جو اپنی غلطیوں کو تمہارے سامنے رکھ کر تمہاری دوستیوں کو آزماؤں گا۔ خضر احمد یارم کا سب سے خاص آدمی یارم کاظمی کو دھوکہ دے سکتا ہے تو دوستی پر بھروسہ کرنے کی غلطی کبھی نہیں کر سکتا۔ جاؤ، تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ خضر احمد کوئی ثبوت نہیں چھوڑے گا، ایک کونا دیکھ لو۔ اندر آ جاؤ لیلا، ہم بیٹھ کر آرام سے بات کرتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ تم مجھ سے بات کرنے آئے گی۔ آواز تو مجھے سناتی نہیں، اب اندر آؤ، ہو سکتا ہے تمہیں مجھ پر رحم ہی آ گیا ہو۔ وہ اٹھ کر جگہ بناتے ہوئے آفس کی طرف چلا گیا، جبکہ سارم نے افسوس سے اسے دیکھا۔ کیسے ہو تم؟ طبیعت کیسی ہے؟ ڈیوٹی جلدی جوائن نہیں کر لی تم نے؟ کچھ دن آرام کر لیتے۔ وہ اس کے پاس آ کر رکی۔ اتنا آرام کافی ہے لیلا، بھی یارم کے قاتلوں کو انجام پہنچا کر سکون کا سانس لینا ہے۔ سارم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے لیے افسوس ہے مجھے۔ وہ کندھے پر ہاتھ رکھ گیا، جبکہ لیلا گہرا سانس لیتے ہوئے خضر کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔ آ جاؤ اندر لیلا، دروازے پہ کیوں کھڑی ہو، بیٹھو یہاں۔ لیلا نے اسے سرد نگاہوں سے یارم کی کرسی پر بیٹھا دیکھا۔ مجھے اس کرسی پر بیٹھنے کی کوئی خواہش نہیں ہے خضر، نہ ہی تمہیں اس پر بیٹھا دیکھنے کا حوصلہ۔ جانتا ہوں میں، لیکن یارم ڈون تھا تو روح کو اس کی کرسی پر بٹھاتا تھا، یاد ہے تمہیں کتنے شوق سے بیٹھا کرتی تھی اس کی چیئر پہ، حکم چلاتی تھی ڈون کی طرح۔ آؤ بیٹھو تم بھی اس کرسی پہ۔ نہ تو تم یارم اور نہ ہی میں روح، یہ بات تم بھی جانتے اور میں بھی۔ خیر بھی میں یہ بات کرنے نہیں آئی۔ کل رات کو مجھے فون آیا تھا، ایک ڈرگز کیس ہے، یارم کے دنیا کے چلے جانے کے بعد اس طرح کی کوئی کال آنا بے مقصد ہے۔ مجھے یقین ہے تم اس پر کام نہیں کرنا چاہو گے، لیکن پھر بھی سوچا کہ یہ بات دبئی کے ڈان کو پتہ ہونی چاہیے۔ کیس کافی بڑا ہی ہے، 70 ٹن ڈرگز دبئی میں ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ سننے میں آیا بڑے بڑے نام معصوموں کی جان جائے گی، جس سے مجھے لگتا ہے تمہیں اس کو کنٹرول کرنا چاہیے۔
اگر تم اس سب میں انٹرسٹڈ ہو تو مجھے بتاؤ، اگر نہیں ہو تب بھی میں شارف اور معصومہ کے ساتھ مل کر یہ سب کچھ کر لیں گے۔ شارف کا ہوش آ گیا۔ وہ یہ جان کر خوش ہوا تھا، لیکن یہ مسکراہٹ دیکھ کر لیلا نے طنزیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا تو وہ نگاہیں جھکا گیا۔ ارے خضر احمد، تم تو خوش ہو رہے ہو شارف کے ہوش آنے پر۔ مجھے لگا تھا تم یہ پوچھو گے شارف مرے گا کب، یا ابھی تک مرا کیوں نہیں۔ اچھے اسپتال سے اس کا علاج ہوا، زندہ بچ گیا ہے وہ، لیکن اس اسپتال کے بل تم نے نہیں بھرے، اتنا تو پتہ ہی ہوگا تمہیں۔ وہ میرے لیے بہت خاص ہے لیلا، تم یہ ایسا نہیں کہہ سکتی۔ وہ اس کی بات کاٹ گیا تو لیلا طنزیہ نفی میں سر ہلا گئی۔ تمہارے لیے یارم سے خاص کوئی نہیں تھا خضر احمد، یہ تم بھی جانتے اور میں بھی، لیکن دیکھو تم نے خود ہی اپنے دوست کو جان لے لی۔ میں ایسے میں تمہارے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگ سکتی اگر تم ڈان کی جگہ سنبھال ہی رہے ہو تو۔ آف کورس لیلا میں کروں گا، میں کیوں نہیں کروں گا، یارم کی جگہ کا سارا کام میں نے ہی سنبھالنا ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ لیلا نے عجیب سے انداز میں سر ہلاتے اپنے جیب میں پڑے موبائل کو نکالا۔ معصومہ، وہ سارے پیپرز لے کر آج شام تک آفس آ جاؤ، میٹنگ کرتے ہیں۔ خضر کا کہنا ہے کہ وہ اس کام میں ہمارا ساتھ دے گا۔ نہیں، شارف کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، وقت لگے گا سنبھلنے میں، وہ بھی ٹرامے میں ہے۔ اسے یارم کی جگہ کسی خود غرض مطلب پرست اور غدار انسان کو دیکھنا بہت بڑی بات ہے۔ اسے اونچی آواز میں جیسے سناتے ہوئے الفاظ ادا کیے۔ خضر کے لبوں پر ایک دکھی مسکراہٹ تھی، وہ لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے۔ وہ بات بات پر جب ذلیل ہوتا تھا، ہر چیز کو سنبھال لیتا تھا، تو یہ اس سے زیادہ اچھا تھا کہ وہ یارم سے بہتر، یارم سے کم نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے۔ یارم کا سارا کام تو وہ لوگ کرتے تھے، یارم تو صرف لوگوں کو مارتا تھا۔ جتنا دماغ یارم لگاتا تھا، اس سے کہیں زیادہ خضر ہی لگاتا تھا۔ اس کے پاس موقع اچھا تھا یہ ثابت کرنے کا کہ وہ یارم سے بہتر ڈور ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، شام میں آئیں گے، وہ کہتے ہوئے باہر کی طرف جانے لگی۔ یہاں پر ضروری نہیں ہے لیلا، ہم گھر پر آرام سے بات کر لیتے ہیں۔ وہ اسے روکنے لگا۔ ہاں، وہ رکتی ہی نہیں تھی۔ تقریباً 1-1.5 ماہ سے ان دونوں میں خاموشی چھائی تھی۔ لیلا نے احتجاج کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اس معاملے میں کچھ بھی کہنے کی کوشش کی تو اس کا انجام اس کی بیٹیاں بھگتیں گی۔ وہ اس کی بیٹیوں کو اس سے دور کر دے گا۔ نہ جانے کیا ہوا، لیلا کو یقین آ گیا وہ کیسا کر سکتا ہے۔ ہاں، جب وہ یارم کو مار سکتا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ گھر پر اس معاملے میں بات نہیں ہوگی خضر احمد، کیونکہ گھر میں تم ایک ظالم جابر شوہر بن کر رہتے ہو، جس کے آگے آواز اونچی کرنے پہ بھی دھمکیاں ملتی ہیں۔ تم میری بیٹیوں کو مجھ سے دور کر دو گے، انہیں کہیں چھپا دو گے، انہیں مار دو گے۔ خضر احمد، تم دوبارہ سے کچھ بھی کر سکتے ہو۔ جب تم یارم کو مار سکتے ہو تو اپنی بیٹیوں کو بھی مار سکتے ہو۔ تم اعتبار کے لائق نہیں ہو خضر احمد، میں تم پر اعتبار نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، اگر تم میٹنگ ہی آفس میں کرنی ہے تو پھر یہاں کیوں؟ یارم کے آفس میں کرتے ہیں، جب سے یارم مرا ہے اس آفس کو تو بند ہی کر دیا۔ حالانکہ اس پر بھی اب میری حکومت ہے، تو میٹنگ وہیں پہ کریں گے جہاں یارم کی اصل حکومت تھی۔ اب ہر چیز یارم کی میری ہی ہے۔ آفس وہی جگہ تھی جہاں پر لیلا کو اس کی شناخت ملی تھی۔ شارف کو یارم نے لیفٹ ہینڈ کہا تھا اور وہ سب دوست بنے تھے، لیکن وہ غدار ہی صحیح ہے۔ یارم نے مرتے ہوئے لیلا سے کہا تھا کہ وہ میرا دوست ہے، غدار ہی صحیح، لیکن تم اس کا ساتھ مت چھوڑنا۔ آفس سے باہر نکلتے ہوئے یارم کی ٹوٹتی سانسوں کے ساتھ وہ سارے الفاظ یاد آ رہے تھے جس میں وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ لیلا، خضر نے مجھے دھوکہ دیا، لیکن تم اس کو دھوکہ مت دینا، اس کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، وہ بھٹک گیا لیکن اسے بھٹکنے مت دینا۔ دبئی یارم کاظمی کی پہچان ہے، اسے مٹی مت ہونے دینا۔ وہ کتنی بے بس ہو گئی تھی، 1 مہینہ پہلے سر اٹھا کر چلتی تھی، اس کی چال میں غرور تھا، لیکن اب جیسے سب ختم ہو گیا ہے۔ اسے اپنا ہوش تک نہیں رہا تھا کہ وہ خضر کے ساتھ کچھ برا کرنے کے بارے میں سوچتی تو آنکھوں کے سامنے اپنی معصوم بچیاں آ جاتی۔ ہاں، وہ شخص جو دوست کو دھوکہ دے گیا، وہ اپنی بیٹیوں کے لیے کیا ہی امید رکھتی۔ وہ لیلا تھی، وہ کمزور نہیں تھی، لیکن وقت اور حالات نے اسے کمزور کر دیا۔ اس کی ساری طاقتیں دبدبہ یارم کے ہونے سے تھا، یارم نہیں تھا تو سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کچھ برا کرے، لیکن نہیں، اسے یارم کے بغیر سروائیو کرنا تھا۔ یارم کی اتنے سالوں کی محنت وہ ضائع نہیں ہونے دینی تھی۔ انہوں نے ہر قیمت پر یارم کا ساتھ ہی دیا تھا تو اب بھی دینا تھا۔ اس کے لیے انہیں کچھ بھی کرنا پڑے وہ کریں گے۔ میں اس آدمی کے پاس نہیں جاؤں گا، غدار کمینہ، میں اس کے ساتھ کوئی کام نہیں کروں گا۔ شارف نے صاف انکار کیا۔ شارف، سمجھنے کی کوشش کرو، خضر کے علاوہ ہم کسی کی مدد نہیں لے سکتے۔ وہ دبئی کے اندر اتنی بڑی تعداد میں ڈرگز اسمگلر ہو رہا ہے، سارا دبئی تباہ ہو جائے گا۔ ہوتا ہے تو ہو جائے، مجھے پرواہ نہیں۔ وہ غصے سے کروایا، تمہیں پرواہ نہیں لیکن ہماری ہے۔ یہ یارم سر کی جگہ ہے، ہم اس جگہ باس کی جگہ کو برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتے۔ یارم سر کا بھی ڈر یہی تھا کہ دبئی کہیں برباد نہ ہو جائے، لیکن اب اس کے غدار دوست یہ نہیں سمجھتے۔ وہ غدار دوست
اس کی جگہ لینا چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ لیگل کام اتنی آسانی سے ہونے دیں گے تو سمجھ لو یارم سر کے اتنے سال کی محنت یہیں برباد ہو جائے گی۔ سر نے جاتے ہوئے کہا تھا میرے بعد یہ سارا کچھ تم لوگوں نے سنبھالنا ہے، ہم لوگ سنبھال لیں گے شارف پلیز، ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے، ہم دبئی میں گناہ عام ہونے نہیں دے سکتے، یہ دبئی یارم کاظمی کا ہے، اس کے اندر یہ انڈر ورلڈ کے قدموں میں نہیں آنا چاہیے۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، اب نہ جانے شارف کتنا سمجھا تھا، لیکن ہاں ضرور خاموش بھی ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر آ کر اس کا چیک اپ کرنے لگی تو معصومہ پیچھے ہٹ گئی تھی، اس کی نظر میں مسئلہ آیا تھا، آنکھوں کا دھندلا پن اسے جھنجھلاہٹ دلا رہا تھا، کبھی آنکھوں کے سامنے سب کلیئر آ جاتا تو کبھی آنکھوں پر دھند سی چھا جاتی۔ وہ نظر کی کمی برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس نے قبول کر لیا تھا، یارم کاظم کی موت کو قبول کر سکتا تھا تو سب قبول کر سکتا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کی آنکھوں میں کچھ ڈراپ ڈالے جس کی وجہ سے اسے وقتی سکون حاصل ہوا، جبکہ وہ معصومہ کو سمجھا رہے تھے کہ اس طرح سے ڈراپس اس کی آنکھوں میں ڈالنے ہیں۔ جب اچانک ہی کمرے میں سارم داخل ہوا، مجھے لیلا نے بتایا تمہیں ہوش آ گیا تو میں سیدھا یہیں آیا۔ کیسے ہو تم؟ سارم لڑکھڑا کر چل رہا تھا، اس کے قدموں کی لڑکھڑاہٹ پر شارف نے مسکرا کر سر ہاں میں ملایا۔ کیا کہا ہے ڈاکٹر نے تمہارے پیر کے بارے میں؟ ٹھیک ہو جائے گا نا؟ سارم بہت کوشش کی تھی اپنی لڑکھڑاہٹ کو چھپانے کی، لیکن اتنا بھی آسان نہ تھا کہ وہ شارف کی نظر میں نہ آتی۔ ہاں ڈاکٹر کہہ تو رہا ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کب تک ٹھیک ہوگا کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ کافی بہتر ہے، اب درد نہیں ہوتا، بس دعا کرو وقت کے ساتھ عادت نہ ہو بلکہ یہ لڑکھڑا کر چلنا ٹھیک ہو جائے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ سارم نے جواب دیا، مجھ سے دعائیں مت کرواؤ سارم، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جب یارم آخری سانس لے رہا تھا تو میں نے رو رو کر دعائیں کی تھیں۔ اس کے لہجے میں تکلیف تھی، گہری تکلیف، لیکن ہم نے اس کے لیے دعائیں تو کرنی تھی نا، ہم گناہ گار لوگوں کی دعائیں اسے کیا لگیں گی، لیکن اسے تو ان لوگوں کی دعائیں لگیں گی جن کے لیے اس نے اپنی زندگی ان کے کام کے نام کر دی تھی انشاءاللہ۔ سارم اور بتاؤ کام کیسا چل رہا ہے؟ کام چل رہا ہے الحمدللہ، اس وقت میرا فوکس صرف اور صرف خضر احمد کے خلاف کوئی ثبوت ڈھونڈنا ہے۔ خضر احمد ہی سب سے بڑی ہڈی ہے جو ہمیں رگاؤ تک پہنچائے گی۔ سننے میں آیا ہے انڈر ورلڈ پر رگاؤ نامی آدمی کا قبضہ ہے اور اس نے اپنے ساتھ خضر کو ملایا ہوا ہے، خضر کو اس نے دبئی دے دیا اور خود انڈر ورلڈ پر حکومت کر رہا ہے۔ خضر کو تو فرق نہیں پڑتا انڈر ورلڈ میں کیا ہو رہا ہے، اسے یارم کی کرسی مل گئی، اسے دبئی مل گئی، چیزیں اس کے لیے معنی نہیں رکھتی، لیکن ہمیں تو خضر سر نے کہا ہے وہ دبئی میں الیگل ڈرگ پر ہمارا ساتھ میں کام میں ساتھ دیں گے۔ معصومہ نے پریشانی سے کہا، تم لوگوں کا اعتبار میں لینے کے لیے شاید وہ کچھ کر رہا ہے، لیکن یاد رکھنا خضر کے اوپر بھی بہت بڑا نام ہے جو کہ رگائی ہے، ساری باتیں وہی چاہتا ہے وہی کرواتا ہے۔ چھوڑو ریام کیسا ہے؟ سارم نے بات ختم کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ ویڈیو کال پر بات ہوئی تھی میری، اس نے عمرہ کیا ہے ماشاءاللہ سے، ڈائریکٹ نے کافی ساری ویڈیوز بھی بھیجی تھی مجھے، وہ اپنی جیب سے نکالتے ویڈیوز دکھانے لگا تھا۔ وہ پری کا ہاتھ تھامے حرم میں گھوم رہا تھا، پری بہت رو رہی تھی، فون پر کہہ رہی تھی کہ وہ بہت ایک ہی دعائیں مانگ رہا ہے کہ ماما بابا واپس آ جائیں۔ اب اس معصوم بچے کو کون سمجھائے، وہ لوگ چلے گئے، وہ واپس نہیں آتے۔ معصومہ اپنے آنسو صاف نہیں کر رہی تھی، جبکہ شارف کی آنکھوں میں بھی پانی تیرنے لگا۔ وقت لگے گا، سب سنبھل ہی جائیں گے۔ کہنے کو کچھ نہیں بچا تو سارم نے بڑی مشکل سے یہ الفاظ ادا کیے۔ سارم کافی دیر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا رہا، پھر اٹھ گیا تھا۔ اسے لیلا کی کال آ گئی، وہ شارف کو لے کر اپنے ساتھ جا رہی تھی کیونکہ وہ فی الوقت اتنا بھی ٹھیک نہیں تھا، اسے اکیلے ہسپتال سے گھر لے جایا جا سکے۔ اس کے آنے کی خبر ملتے ہی وہ اٹھتا ہوا معصومہ کے ساتھ ہسپتال سے نکلا۔ لیلا کی گاڑی باہر ہی کھڑی تھی، وہ کیسے سروائیو کرے گا، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، وہ کہاں کیسے جائے گا جہاں یارم نہیں ملے گا، وہ کیسے برداشت کرے گا۔ وہ تینوں آج آفس میں بیٹھے تھے، یارم کا آفس تھا، یارم کی سربراہی کرسی پر کوئی اور تھا، اسے صرف اور صرف کرسی پر یارم خود نظر آ رہا تھا، لیکن خضر احمد نہیں نظر آ رہا تھا، اور یہ فاصلہ اب شاید ہی ختم ہو جائے۔ ان کی یارم کی زندگی کے چلے جانے سے کے بعد زندگی پر کتنا برا اثر پڑتا ہے یہ اب اسے سمجھ میں آ رہا تھا۔ کہنے کو روح بھی بہت عزیز تھی، وہ بھی اس طرح سے دنیا سے چلی جائے گی کس نے سوچا تھا، لیکن یارم کے چلے جانے سے وہ بکھر گئے تھے، ٹوٹ گئے تھے، کچھ بچا ہی نہیں تھا، سب ختم ہو گیا تھا۔ شارف خاموشی سے سر ٹیک لگائے چھت کو دیکھ رہا تھا، اگر یارم نہیں تھا تو اسے یہاں بھی نہیں رہنا تھا۔ باہر اسے قدموں کی چاپ سنائی دی تھی، کسی چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، آج خاموشی ہی خاموشی چھائی تھی۔ لیلا اندر داخل، اس کے ساتھ معصومہ بھی۔ معصومہ نے اچانک لیلا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیلا تم تو کم از کم اس معاملے میں بول سکتی ہو۔ لیلا نے نگاہیں اٹھا کے اس کی طرف دیکھا، اس کی نگاہیں سرخ تھی جیسے ساری رات رونے کی چغلی کر رہی ہوں۔ وہ کہاں روتی تھی، اسے کہاں رونا آتا تھا، کیا کر سکتی ہے اور کیوں کرے گی وہ کچھ، اس معاملے میں وہ بھی ہماری طرح بے بس ہے۔ معصومہ اس طرح بول کر اسے شرمندہ مت کرو، شارف سختی سے بولا تو معصومہ نگاہیں جھکا گئی۔ میں نے کوشش کی تھی معصومہ، لیکن اب وہ پاور میں ہے، اگر میں نے کوئی غلطی کی تو وہ میری بیٹیوں کو مجھ سے چھین لے گا، ہو سکتا ہے اس دفعہ میں بیٹیوں کے ساتھ ساتھ شوہر کو بھی کھو دوں۔ کیا مطلب، اس نے تمہیں طلاق کی دھمکی دی ہے؟
میرے خیال میں یہ دھمکی بھی اس کے سامنے بہت چھوٹی ہے۔ اس وقت اسے صرف اور صرف ڈیول کی کرسی نظر آ رہی ہے اور کچھ نہیں۔ وہ اپنے آنسو چھپا نہیں پا رہی تھی۔ معصومہ پہلی دفعہ لیلا کو اس طرح روتے دیکھ رہی تھی جب اچانک ہی کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ خضر کو اندر داخل ہوتا دیکھ کر تینوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ انہیں بیٹھنے کا اشارہ کرتا ہوا سیدھا ڈیول کی کرسی پر آ گیا جو ان تینوں کی آنکھوں میں چبھ گیا تھا۔ اب کیا؟ سارا دن یہیں کھڑے رہو گے، گھورتے رہو گے؟ اگر ایسا ارادہ ہے تو کمرے سے نکل جاؤ، کیونکہ میں ضروری بات کرنے اور میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے کہ میں فضول ایکٹیویٹیز پر برباد کروں۔ اوقات سے باہر نکل رہے ہو خضر۔ ڈیول کے بعد یہاں کا ڈیول میں ہوں شارف، اور یہ بات تمہیں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، لیکن پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا ہے تم ابھی تک پرانے وقت سے نہیں نکلے۔ مجھے لگتا ہے مزید چھٹیاں لینی چاہیے کہ اس وقت خود کے ساتھ گزارو اور قبول کرو یارم کاظمی کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب خضر احمد کا وقت شروع ہے۔ یارم کاظمی کا وقت نہیں، زمانہ ہے خضر احمد، اور یارم کاظمی کا زمانہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ لیلا غصے سے پھنکا رہی تھی۔ مطلب کہ تم لوگ میرا وقت برباد کرنے آئے تو ٹھیک ہے، گھر پہ ملاقات کرتے ہیں۔ نہیں، ہم اس ڈرگز کیس کے بارے میں بات کرنے آئے ہیں۔ ڈیول نہیں ہے تو ڈیول تم لوگوں کے سامنے ہے شارف۔ اچانک ہی شارف کی بات کاٹ گیا جس نے شارف نے اسے گھورا۔ تم لوگ اس بات کو قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہو کہ اب ڈیول خضر احمد ہے، تو پھر کس طرح سے کام کرو گے تم لوگ میرے ساتھ؟ بتاؤ مجھے کس طرح سے ڈیول کا گینگ کا حصہ بننے آئے ہو؟ لیکن افسوس ہے تم لوگوں کا مائنڈ ہی سیٹ نہیں کر پا رہے۔ اب یارم کاظمی نہیں، خضر احمد ہے۔ میں تم لوگوں کو وقت دے رہا ہوں، 1 مہینے سے ہر چیز دور تھے، مزید 1 مہینے کی چھٹی لے لو ہر چیز قبول کرنے کے لیے، لیکن تمہیں ہمیشہ اب یارم کی کرسی پر خضر احمد ہی نظر آئے گا۔ ہمیشہ؟ شارف نے اچانک کہتے ہوئے ایک طنزیہ مسکراہٹ اس پر چھالی۔ ہاں ہمیشہ۔ وہ غصے سے دڑا تو شارف کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ چلاؤ مت خضر احمد، کیونکہ دبئی کا ڈان اس طرح روتا اچھا نہیں لگتا۔ باہر تمہاری ٹیم کے لوگ کیا کہیں گے؟ دبئی کا نیا ڈان خود کو ثابت کرنے کی کوشش میں چلا رہا ہے۔ شٹ اپ! کیوں آئے ہو تم لوگ؟ اگر مجھے اس کرسی پر دیکھنا ہی نہیں چاہتے، برداشت نہیں ہو رہا تم لوگوں سے، خاص کر تمہاری مسز لیلا خضر احمد، یارم کے بعد یہ کرسی تمہیں ملنے والی تھی، کیونکہ تم یارم کے مطابق اس کی ساری کوالٹیز پر اترتی تھی۔ لیکن اب کیا ہوا؟ خود کو بہادر ثابت کرنے والی ایک حادثے کو برداشت نہیں کر پائی؟ میں بہت اچھے سے جانتا ہوں تم لوگوں کو اس مقام تک آنا تھا، لیکن سب کچھ الٹا ہو گیا۔ یارم کاظمی کے بعد دبئی کا ڈان خضر احمد کہلایا، اور یہی چیز تم لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہی۔ تم لوگ یہاں مجھے باتیں سنانے آ گئے، لیکن کچھ تمہارے کہنے سے کیا ہوگا؟ جب سارا انڈر ورلڈ مجھے قبول کر چکا ہے تو کہ یارم کاظمی ہو یا نہ ہو، فرق ہی نہیں پڑتا۔ ہاں، کیونکہ دھوکہ باز پر یقین نہیں کیا جاتا۔ لیلا پھر سے بولی تو اس نے ایک دفعہ لیلا کو دیکھتے ہوئے گہری مسکراہٹ کے ساتھ ہاں ملایا۔ دھوکہ زندگی کا حصہ ہے میری جان۔ تم لوگ ساری زندگی یارم کاظمی کی غلامی کرتے ہیں، مجھ سے نہیں ہوئی، میں نے بیچ کا راستہ نکال لیا۔ کسی دشمن کے ہاتھوں شکست نہیں کھا سکتا تھا یارم کاظمی، تو اس کا پیارا دوست ہی دشمن بن گیا۔ معصومہ کے لہجے میں بے بسی تھی۔ اب میرا خیال میں تم لوگوں کو واپس چلے جانا چاہیے۔ اب فکر نہیں کرنی چاہیے کہ دبئی کا آخر ڈان کون ہے۔ تم لوگ اب کھوکھلے ہو چکے ہو، تم جب چاہو یہاں آ سکتے ہو، جب چاہے جا سکتے ہو، اب تم یہاں سے جاؤ۔ تو غصے سے شارف آفس سے کمرے سے نکل گیا تھا۔ یہاں اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے پیچھے معصومہ بھی نکل گئی تھی، لیکن لیلا وہیں سر جھکائے خاموشی سے بیٹھی اپنی ہاتھوں کی انگلیاں دیکھ رہی تھی۔ لیلا میری جان، مجھے تم سے طلاق چاہیے۔ وہ نہ جانے کیا کہنے والا تھا جب اچانک ہی لیلا نے سر اٹھا کر اسے دیکھتے کہا تو خضر کے سر پر جیسے کمرے کی چھت آ گری۔ تم جیسے دھوکہ باز فریبی انسان کے ساتھ میں زندگی نہیں گزار سکتی خضر۔ میں اپنی بچیوں کو لے کر کسی عام عورت کی طرح مجبور ہو رہی تھی، لیکن یہاں اس کمرے میں داخل ہوتے مجھے یاد آیا میں عام عورت نہیں ہوں، بلکہ ڈیول یارم کاظمی دبئی کے ڈان کا رائٹ ہینڈ ہو۔ تم مجھے اس لیے مجبور نہیں کر سکتے، تم میری بیٹیوں کے باپ ہو۔ تم جیسا انسان جو اپنے دوست کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ کسی اور کا کیا ہوگا؟ مجھے تم سے طلاق چاہیے۔ خضر کئی لمحوں تک کچھ بولا ہی نہیں گیا، جیسے اسے الفاظ ختم ہو گئے ہوں۔ لیکن تمہیں نہیں لگتا تم ضرورت سے زیادہ جلدی بڑا فیصلہ کر لیا؟ یہ فیصلہ تمہیں پچھتانے پر مجبور کر سکتا ہے۔ خضر غصے سے کہا، مجھے پچھتانے پر مجبور صرف ایک فیصلہ کر رہا تھا خضر احمد، اور وہ تم سے شادی ہے۔ مجھ سے غلطی ہوئی جب میں نے یارم کی بات مان کر تم سے شادی کر لی، تم اس قابل تھے ہی نہیں۔ محبت کرتا ہوں تم سے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں بول پایا۔ محبت؟ وہ تو تم یارم سے بھی کر لیتے تھے، لیکن اسے مارنے میں وقت ہی کتنا لگا۔ تم لوگوں کو بس یہ نظر آتا ہے میں نے یارم کو مارا، تم سب یہ بھی جانتے ہو کہ بچائی بھی میں نے ہی تھی اس کی جان۔ تم لوگوں کو بھی مارنے والا تھا وہ، بچانے والا میں تھا۔ ان باتوں کا کوئی مطلب نہیں خضر، اگر یارم نہیں تو ہم میں سے کسی کی بھی زندگی نہیں چاہیے۔ تم نے سب کچھ بیکار میں کیا، تم نے بیکار میں ہی محنت کی۔ اگر ہم مر جاتے تو یقین کرو موت کی زندگی آج بہتر تھی۔
میں نے تمہیں انٹرسٹ ہوا تو بتا دوں گی، میں جا رہی ہوں، میں تعلق ختم کرنا چاہتی ہوں جلد از جلد، مجھے تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ اور جہاں تک رہی میری بات بیٹیوں کی، اپنی بیٹیوں کے معاملے میں تم پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ کیا لگتا ہے تمہیں میں اپنی بیٹیوں کو مار ڈالوں گا؟ وہ غصے سے کرایا۔ مجھے بار بار یہ کہنا اچھا نہیں لگا تھا، لیکن یہ حقیقت ہے۔ اگر تم یارم کو مار سکتے ہو تو تم کسی کو بھی مار سکتے ہو۔ تم یارم سے زیادہ اپنی عزیز سانسیں نہیں تھیں، تمہیں اپنا آپ بھی عزیز نہیں تھا، پھر بھی تم نے یارم کو مار ڈالا۔ تم کچھ بھی کر سکتے ہو، تم بھروسے کے لائق ہی نہیں ہو۔ وہ کمرے سے کہتے ہوئے نکل گئی تھی، جبکہ خضر نے غصے سے سامنے پڑے میز پر زوردار مکہ مارا اور پھر پوری شدت سے چلایا۔ اس کی چیخیں کمرے سے باہر نکلتے ہوئے لیلا نے سنی، پھر تنفر سے سر ہلاتی چلی گئی۔ اب اس شخص سے جیسے ہر طرح کا تعلق ختم کر دیا ہو۔ راگاؤ، تم نے دبئی میں یہ ڈرگز منگوایا ہے؟ میرا مطلب ہے تمہارا کوئی ہاتھ نہیں ہے نا اس کام میں؟ تم کہہ رہے تھے دبئی سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیلا کے جاتے ہی اس نے اپنا آپ ریلیکس کرتے ہوئے راگاؤ کا نمبر ملایا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس میں ڈرگز میں راگاؤ کا کتنا ہاتھ ہے۔ ممکن تھا کہ اس میں اس کا کوئی ہاتھ نہ ہو۔ ہاں میرے خضر، میرے ذہن سے نکل گیا، ہاں میرا ہی سامان ہے، 70 ٹن کے آس پاس ہوگا، وہ آسانی سے دبئی میں آ جانا چاہیے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ نوجوان نسل کو برباد کرنا؟ تم جانتے ہو پہلے ہی ہم نے بڑی مشکل سے ڈرگز کو ختم کیا ہے۔ یہ نقصان کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے وہ اچھی طرح سے سمجھتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس کے ڈان بننے کے بعد دبئی میں کسی طرح کا کوئی غلط کام ہو۔ خضر احمد، تم یارم کاظمی کی کرسی پر کیا بٹھایا؟ تم تو یارم کاظمی بننے لگے ہو۔ نہیں میرے دوست، یہ غلط بات ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تمہیں میں نے ڈان بنایا ہے، تم اس کرسی پر میری وجہ سے ہو، کم سے کم تمہیں میری مدد تو کرنی چاہیے۔ میں نے اپنا سامان بھیجا ہے، میرے اربوں خربوں کا سامان ہے، میں اسے ضائع نہیں ہونے دے سکتا۔ بہت مشکل سے کمایا ہے میں نے یہ پیسہ، جیسا کہہ رہا ہوں ویسا کرو۔ وہ سامان آسانی سے دبئی میں آ جانا چاہیے، کسی طرح کی کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے، نہ ہی میرے سامان میں کوئی کمی بیشی ہونا چاہیے۔ تم پر اعتبار کر رہا ہوں، اس لیے میں تمہیں کل ہی بتانا چاہتا تھا، پھر میرے ذہن سے نکل گیا۔ پھر سوچا دبئی کا ڈان تو میرا اپنا آدمی، اس لیے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو اب وہ میرے اشاروں پر ناچتا رہے گا، صحیح کہا نا میں نے؟ وہ کہتے ہوئے خاموش ہوا۔ خضر نے غصے سے اپنی مٹھیاں بیچی۔ میں نے منع کیا تھا تمہیں کہ میں کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہتا، تو سمجھ کیوں نہیں رہے؟ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا، یہاں غلط غلط ہی ہے۔ تو 70 ٹن کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے رگاؤ۔ اگر میں ہلکی پھلکی تمہاری مدد کر بھی دیتا تو زیادہ سے زیادہ 1-2 من تک خود ہی ہوتا۔ تم اتنی بڑی تعداد میں ڈرگز لا رہے ہو جو صرف دبئی کا نقصان ہے، اور تم نے مجھے دبئی کا کیگ بنا دیا، تو اس کا مطلب نہیں تم دبئی کو لے ڈوبو گے، اور میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ حکومت پتھروں پہ نہیں کرنی، میں نے انسانوں پر ہی کرنی ہے۔ وہ غصہ ہونے لگا، جبکہ رگاؤ کافی دیر سے خاموش رہا۔ اوکے ٹھیک ہے، میں تمہاری بات کو سمجھ رہا ہوں، اتنی بڑی اماؤنٹ میں ڈرگز تم انٹر نہیں کروانا چاہتے، ٹھیک ہے، لیکن چھوٹا موٹا تو کروا سکتے ہو نا؟ دیکھو میری بہت محنت ہے، بھولو مت یارم کاظمی کو راستے سے ہٹوایا ہے، اس سے زیادہ بڑا چینج نہیں ہو سکتا۔ بہتر ہو کہ میرے لیے فائدہ مند ثابت ہو، نقصان دہ نہیں۔ میں تمہارے لیے فائدہ مند ہی ثابت ہونا چاہتا ہوں رگاؤ، لیکن اتنی بڑی اسمگلنگ پلاننگ میں تمہارے ساتھ نہیں دے سکتا، اور نہ ہی دبئی میں اس طرح کی کوئی چیز انٹر ہونے دوں گا۔ اس نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ وہ یارم کو غلط سمجھتا تھا، لیکن یارم کے کام کو نہیں۔ یارم نے اس کے ساتھ غلط کیا، جس کے بدلے میں یارم کے ساتھ اس نے دھوکہ بھی کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں وہ سارے اصولوں کو توڑ دے۔ وہ اسی پوزیشن میں تھا آج بھی کہ وہ اپنے کام کو کام ہی سمجھتا تھا، مقصد کو مقصد، لوگوں کی مدد کرنا، مجرموں کو اس کے انجام تک پہنچانا، لیکن وہ دبئی میں کچھ بھی غلط نہیں ہونے دے سکتا تھا جس سے نوجوان نسل تباہ ہو۔ اب اسے یہ سب کچھ خضر نے ہینڈل کرنا تھا، یارم سے بہتر ہی ہینڈل کرنا تھا۔ وہ تینوں قبرستان میں داخل ہوئے تھے، خاموش ویران قبرستان ان کی دنیا برباد کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ آہستہ قدموں سے اٹھاتے ان 2 قبروں کے پاس آ رکے۔ دونوں قبریں بالکل ایک ساتھ تھیں، ایک پر یارم کاظمی لکھا ہوا تھا، دوسرے پر روئے یارم لکھا ہوا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر جی نہیں سکتے، اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ مر گئے۔ کہانی ختم ہو گئی، ایک کی محبت دوسرے کے بغیر ادھوری تھی۔ لیلا شارف وہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو بلک بلک کر رونے لگا۔ لیلا تیزی سے اس کے پاس آتی ہے، کندھے پر ہاتھ رکھ کے دوسری طرف معصومہ کھڑی رو رہی تھی۔ یارم نے ہمیں دھوکہ دیا، وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا، اسے سب جانتے تھے، وہ جانتا تھا کہ ہمیں اس طرح سے چھوڑ کر جائے گا تو ہم کیسے رہ سکتے ہیں، اس کی تکلیف کو کیسے سمجھ سکتا تھا۔ خضر احمد خود ان کی تکلیفوں کا وجہ بن گیا تھا۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ لیلا کیا کمی تھی یارم کی دوستی میں؟ اس نے اتنا بڑا دھوکہ کیوں دیا؟ روح تو اس کی بیٹی تھی نا، خضر کی بیٹی تھی، وہ اپنے خون کو کیسے ختم کر سکتا ہے؟ شارف کے پاس ایسے سوال تھے کہ اس کے جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ ہم یارم کو تو واپس نہیں لا سکتے، لیکن شارف ہم اس کے ادھورے کام کر سکتے ہیں، ہمیں یارم کا نام دبئی سے نہیں مٹنے دینا۔ خضر کو لگتا ہے وہ ہر چیز کو کنٹرول کر لے گا، لیکن وہ کنٹرول میں نہیں ہے۔ وہ ڈرگز والے کیس میں ہماری طرح کس طرح مدد کر رہا ہے، ہمیں کچھ نہ کچھ خود ہی کام کرنا ہوگا۔ کیا مطلب ہم خضر کو ان سب چیزوں میں شامل نہیں کریں گے؟ معصومہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔
نہیں، خضر کو ہم اس چیز میں شامل کریں گے لیکن اسے بتائیں گے کبھی نہیں ہم اسے دبئی کا ڈان قبول کریں گے۔ اس مدد سے ہم اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں بظاہر، لیکن ہم وہی کام کریں گے جو ہمیں خود کرنا ہے۔ ہمیں خضر کو یقین دلانا ہوگا کہ ہم یارم کی موت کو قبول کر چکے ہیں اور آگے بڑھ گئے ہیں۔ مشکل ہوگا لیلا، آسان تو یارم کی موت کو قبول کرنا ہے لیکن ایک ڈرامہ ہے۔ ہم خضر کو بتائیں گے دھوکے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یارم کی کرسی پہ تو خود یارم کاظمی کو یا کوئی نہیں ہوگا۔ تم کیا چاہتی ہو لیلا؟ صاف صاف کو جیسے شارف کو اس کی مطلب کو سمجھ نہ آیا ہو۔ میں خضر احمد کی موت چاہتی ہوں، ایسے غدار دوست کا نہ ہونا بھی بہتر ہے۔ میں اتنی لاچار عورت نہیں ہوں 2 بچیوں کو بوجھ نہ اٹھا سکوں۔ میری بیٹیوں کو ایسے باپ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یارم کی اس قبر کے ساتھ اس کی ہم قبر بنائیں گے۔ شارف جتنا شوق تھا معصومہ اتنی ہی بے یقین تھی۔ میں یہ سب نہیں کر پاؤں گی لیلا، میرا مطلب ہے مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں یارم سر کے آفس میں دوبارہ قدم رکھ سکوں۔ مطلب تم نے سب کا ساتھ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا؟ شارف نے غصے سے دیکھ کے کہا۔ ہاں میں سب چھوڑنا چاہتی ہوں، میں ان چیزوں میں شامل نہیں ہونا چاہتی، میرے لیے ایک نقصان بڑھا ہے۔ اللہ تم دونوں کو کامیاب کرے۔ معصومہ تم اس وقت ہمارا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی۔ میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں لیلا، لیکن میں تمہاری طرح بہادر نہیں ہوں۔ خضر احمد کا مقابلہ نہیں کر سکتی، نہ میں کسی کی دشمن بننا چاہتی ہوں۔ ہم اس کے دشمن نہیں ہیں، وہ ہمارا دشمن بنا ہے۔ شارف بھی یقیناً فیصلے سے خوش نہیں تھا۔ کیا فرق پڑتا ہے شارف، حقیقت تو یہی ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ اوہ تم کہنا چاہتی ہو خضر احمد کو یارم کاظمی کی جگہ پر قبول کر چکی ہو؟ لیلا کے انداز میں ہلکا سا طنز تھا۔ دبئی قبول کر چکا ہے، سب قبول کر چکے ہیں، تو ہم کون ہوتے ہیں نہ قبول کرنے والے؟ خضر کو ہرا بھی دیا تو کیا ہو جائے گا، اس کی جگہ کوئی اور آ جائے گا۔ یارم کاظمی کی جگہ قبضہ کرنے والے کوئی کم نہیں ہیں۔ خضر احمد کی جلدی ہمیں خضر احمد کی موت کی خبر مل جائے گی۔ میں چلتی ہوں، شارف کو زویا کے پاس چھوڑ کر آئی تھی، اس نے تنگ رکھا ہوگا، وہ کہتے وہاں سے جانے لگی۔ شارف نے بے یقینی سے اسے دیکھا، وہ سچ مچ میں اس کا ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ مطلب صاف تھا، معصومہ ایک اچھی بیوی تھی، ایک اچھی بہن تھی، ایک اچھی ماں تھی، لیکن وہ یارم کی اچھی ساتھی نہیں تھی۔ وہ یارم کے ساتھ ہوتے ہوئے اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ آج یارم نہیں تھا تو اس کے لیے کچھ نہیں تھا، اس کے لیے اسے سب سے زیادہ اس کا شوہر، اس کی بہن، سب تھے، اپنے بچے تھے۔ ہر بار کی دفعہ اس دفعہ بھی وہ ساتھ چھوڑ کر جا رہی تھی۔ بہت دفعہ کہہ چکی تھی وہ اسے ایک عام زندگی چاہیے، وہ کسی مافیا کا حصہ نہیں رہنا چاہتی، اور آج اس کی مقصد اس نے اپنا شارپ مائنڈ استعمال کر لیا تھا۔ وہ اچھے طریقے سے سمجھ جاتی تھی، جھٹ جھوٹ کی پہچان تھی، وہ حاسد دماغ سے ہمیشہ اپنے گینگ کا ماسٹر مائنڈ کہتا تھا، لیکن وہ جلدی سب کچھ قبول کر گئی تھی، یارم کی موت بھی اور خضر احمد کا لیڈر بننے بھی، ڈان بننے کا بھی۔ وہ آفس میں داخل ہوتے ہی رگاؤ کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ آنے والا تھا، وہ آج آفس بہت جلدی آ گیا تھا، لیکن اسے لگ رہا تھا وہ بیکار آیا، آج سنڈے تھا۔ اس کا ارادہ ہاسٹل جا کر عنایت اور مہر سے ملنے کا تھا، تھوڑی دیر انہیں اپنے ساتھ گھمانے کا تھا، لیکن رگاؤ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اسے بہت غصہ آ رہا تھا، اس نے جلدی نہیں آنا تو یہاں اسے بلانے کی کیا ضرورت تھی۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے اپنا موبائل اٹھا کر درخت کو کال کی تھی۔ کیوں فون کیا؟ دوسری طرف سے ہمیشہ کی طرح لٹھ مار انداز تھا رویام کا پوچھنے کے لیے۔ اسے بخار تھا، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تم کل اسے ہاسپٹل لے کر گئے تھے درخت، کم از کم مجھ سے تو بتا سکتے تھے، وہ رویام سے بے خبر کیسے رہ سکتا تھا؟ میرا موڈ نہیں تھا تمہیں بتانے کا، قاتل صفا غدار آدمی، میں تم سے رویام کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ تم ہوتے کون ہو اسے نظر رکھنے والے؟ کس کو لگایا ہو تم نے میرے پیچھے؟ درخت وہ میرے لیے بھی عزیز ہے، وہ میری روح کا بیٹا۔ شٹ اپ، وہی روح جس کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھ لیا تھا اور قبر میں اتارا ہے تم نے اپنے ہاتھوں سے۔ خضر احمد میری بات کان کھول کر سن لو، مجھے اتنی آزماؤ جتنا میں اجازت دیتا ہوں، جتنا ہو سکے رویام سے دور ہو، کوئی تعلق نہیں ہے تمہارا رویام سے، اور میں رویام کو بتا دوں گا کس طرح سے باپ کو دھوکہ دیا ہے تم نے رویام کی محبت کے قابل نہیں ہو۔ وہ معصوم کہتا ہے بابا کے پاس نہیں، مجھے خضر نانا کے پاس لے چلو۔ ذرا سوچو، جس شخص کو وہ اپنا نانا کہتا ہے وہ اس کے والدین کا قاتل ہے تو کیا ہوگا؟ خضر احمد مجھے مجبور مت کرو کہ میں اتنی سی عمر میں اس کے دماغ میں یہ خلل ڈال دوں کہ تم کتنے سیاہ دل ہو، مجھے مجبور مت کرو کہ میں اسے بتا دوں تم اس کے ماں باپ کے قاتل ہو۔ وہ غصے سے فون بند کرتا چکا تھا جب اچانک سے ہی دروازے سے رگاؤ داخل ہوا۔ چلیں جی، یہ تھی آج کے ایپیسوڈ، اور آپ لوگوں سے ایک ضروری بات کرنی تھی کہ بھئی دیکھیں میں کتنی محنت سے آپ لوگوں کے لیے روزانہ وائس اوور کرتی ہوں، روزانہ ایپیسوڈ دے رہی ہوں، تو آپ لوگوں کا کیا یہ حق نہیں بنتا کہ آپ لوگ میرے چینل کو کم سے کم سبسکرائب بھی کر دیں؟ چینل کی ریچ اتنی ڈاؤن ہو گئی ہے، کتنے لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں چینل کو، ویڈیو کو واچ کرتے ہیں، وائس اوور سنتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کے ہاتھوں میں میرے خیال میں درد ہوتا ہے سبسکرائب کرتے ہوئے، تو جلدی سے سبسکرائب کر دیا کریں بھائی، اس میں آپ لوگوں کا بھی فائدہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے اتنی محنت سے ایک وائس اوور آرٹسٹ یہ کر رہا ہے آپ لوگوں کے لیے، اتنی مشکل سے پرمیشن لے کے، تو آپ لوگوں کا حق بھی بنتا ہے کہ آپ لوگ اپنا فرض بھی ادا کریں نا۔ تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ایپیسوڈز ڈھونڈنی نہ پڑیں، بر وقت آپ کو نوٹیفیکیشن ملے اور مل جائیں۔
اور ایپیسوڈ کو لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کر کے بتائیں، اور اللہ حافظ۔